اہم ترین دن اور اہم ترین خبر اگلے الیکشنز کب ہونے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس سلسلے میں از خود نوٹس لے لیا ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے پاس آئیں، ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس کے بعد جو دو سینئر ترین جج صاحبان ہیں، ان کے نام اس بینچ کے اندر شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی یہ ڈویژنز جو ہیں وہ بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ صدر عارف الوی آلریڈی ایک ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہیں۔ کیا یہ ان کا ڈومین تھا ڈیٹ اناؤنس کرنا یا نہیں تھا؟ تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کل 81 لوگوں نے لاہور میں صرف پولیس کو گرفتاری دی ہے۔ اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ڈیٹیل سے بات نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جناب ابھی مہنگائی آنے والی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم ترین دن اور اہم ترین خبر جو ہے وہ آج کے حوالے سے آ گئی ہے، اور معاملہ ہے کہ اگلے الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اگلے الیکشنز جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگلے الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں رات گئے تقریباً 9 بجے کے آس پاس ایک بڑی اہم خبر آئی، اور وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اس سلسلے میں از خود نوٹس لے لیا ہے، سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک نوٹس لیا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی 9 رکنی بینچ جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس بینچ کے حوالے سے، سب سے پہلے میں بینچ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد جو پروسیڈنگز ہوگی ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو اس بینچ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو دو سینئر ترین جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کے نام اس بینچ کے اندر شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ستمبر کے اندر جو ہے انہوں نے یہ چارج سنبھالنا ہے، تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور دوسری جو اس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جن کی مبینہ طور پہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی اور جس کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کل ہی ایک بڑی وہ پرجوش قسم کی ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جی حکومت سے یا مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ ان جج صاحب کے پاس نہیں آنے چاہیے، ان کو اس بینچ کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے گا کہ وکلا تنظیم جو ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی وکلا تنظیم ہے، ان کی جانب سے بھی نقوی صاحب کے حوالے سے، جج صاحب کے حوالے سے جو ہے ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ 7 دن کے اندر کا جو ہے وہ ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ 7 دن کے بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس 7 دن کے الٹیمیٹم کے اندر ہی جو ہے اس بینچ کی فارمیشن جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب جو اس وقت ایک ڈویژن کا تاثر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ تاثر پایا جاتا ہے، جو کئی جو مختلف تجزیہ کار ہیں خاص طور پہ قانونی امور سے جن کا تعلق ہے، وہ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی یہ ڈویژنز جو ہیں وہ بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو 9 رکنی بینچ جو بنا ہے، اس کے حوالے سے بھی شدید ترین تحفظات جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئیں گے، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی دیر سے، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی جیل بھرو تحریک کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، ایون دو لاہور کے اندر جو ہم نے ان کی پرفارمنس دیکھی وہ بڑی ہی ایک ناکام قسم کی پرفارمنس تھی، جس میں زیادہ بندے اکٹھے کرنے میں ہم کامیاب، یہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ یہ حسن رضا صاحب ایک سینئر رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کل 81 لوگوں نے لاہور میں صرف پولیس کو گرفتاری دی ہے، 81، جبکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی کم از کم 200 بندے ہوں گے۔ ایون 200 بندے والی بھی جو بات تھی وہ مطلب کوئی اس سے پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ 200 کے بجائے 81 کا نمبر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے گرفتار رہنما اور کارکنوں کی گنتی مکمل کر کے رپورٹ جو ہے پنجاب حکومت کو بھجوا دی ہے، اور گرفتار کارکنوں اور قائدین کو فی الحال کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، جن لوگوں نے جو ریگولر میرے ویورز ہیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک سے جو ہے انہیں الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کہیں اور سے آئے گی، اور وہ عدلیہ سے ہی آئے گی اگر آئے گی تو۔ اور وہی ہوا ہے کہ رات کو جو ہے عمران خان صاحب کا پہلا دن جیل بھرو تحریک کا، اور اسی دن جو ہے وہ رات کو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ہے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی ایک موومنٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2017 میں بھی جب عمران خان صاحب دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے تھے اور پیناما کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ بینچ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب ہمارے پاس آئیں، ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے یہ ریزرویشنز اور یہ ان ساری جو تحفظات ہیں اس کے اندر ہی جو ہے
اب اس کی کارروائی ہوگی. آج دوپہر کو 2 بجے کا ٹائم جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے. 2 بجے اس کی پہلی ہیئرنگ ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس ساری چیز کے اندر یہ بھی ہے کہ اس ساری چیز کے تناظر کے پیچھے جو صدر عارف علوی ہیں وہ آلریڈی ایک ڈیٹ دے چکے ہیں. 9 اپریل کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے کہ جناب 9 اپریل کو کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ہیں وہ الیکشنز منعقد کیے جائیں گے. یہ جو بینچ جو بنا ہے چیف جسٹس نے جو نوٹس لیا ہے اس میں انہوں نے 3 مختلف سوالات جو ہیں وہ رکھے ہیں, جس میں سے ایک جو سب سے پرٹیننٹ کویشچن ہے میرے خیال میں جس کو بینچ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر کوئی گورنر مثال کے طور پہ اگر ڈیٹ نہیں دے رہا تو پھر یہ کس کا اختیار ہے, ڈیٹ دینی کس نے ہے, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے یا کسی اور نے دینی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر عارف علوی کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو اور انہیں بلایا گیا تھا مشاورت کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس سلسلے میں آج اپنا جواب جو ہے وہ صدر عارف علوی کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اس لیے اس کے اوپر فی الحال مشاورت جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, یہ معاملہ عدلیہ دیکھ رہی ہے. تو اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو دیکھ لیا تو دیگر جو کورٹس کے ہیں لاہور ہائی کورٹ ہو جائے یا پشاور ہائی کورٹ ہو جائے, دونوں سے یہ معاملہ جو ہے آٹومیٹکلی اب سپریم کورٹ کی ڈومین میں چلا گیا ہے تو سپریم کورٹ اب اس معاملے کو دیکھے گا. اچھا, اس ساری چیز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو پوزیشن لے رہا ہے اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور آئی ایم شیور جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس ہیئرنگ کے لیے جائے گا تو یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جائیں گی. اس میں سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے موجودہ حکومت کی جانب سے اس بینچ کی فارمیشن کے اوپر جو ہے اور خاص طور پہ ایک جج صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. دوسرا, صدر عارف علوی آلریڈی ایک ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہیں, کیا یہ ان کا ڈومین تھا ڈیٹ اناؤنس کرنا یا نہیں تھا, ایک یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. تیسری بات یہ کہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ نئے سینسس کی بھی شروع ہو چکی ہے. اب الیکشن کمیشن کے ذرائع سے جو میری بات ہوئی تھی آخری دفعہ, اور یہ میں جب آخری دفعہ کہتا ہوں تو پچھلے 3-4 دن کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ جی اگر نیا سینسس شروع ہو گیا تو 6 مہینے تک جو ہے ہم ویسے ہی الیکشن منعقد نہیں کر پائیں گے چونکہ یہ پورا سینسس کمپلیٹ ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ بنیں گی. اب اس ساری صورتحال میں اگر آپ پرانی مردم شماری کے تحت ہی, نئی مردم شماری نہیں بلکہ پرانی مردم شماری کے تحت ہی پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کراتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ کی جانب سے اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ہماری بھی الیکشنز پرانے جو سینسس ہے اس کے مطابق کروائیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر ووٹوں کا ایک بہت بڑا ڈفرینس آ سکتا ہے ڈیجیٹائزیشن کے بعد, یہ جو نئی جو سینسس ہو رہی ہے. تو یہ ایک سوال جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اس چیز کو ٹیکل جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا. دوسری بات یہ بجٹس کا ایشو ہے, گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ بجٹ ایلوکیشن کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہونی ہے یہ اگر دو صوبوں میں جو الیکشنز ہوتے ہیں. تیسرا سوال یہ کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں سیکیورٹی کا جو ایک کور پرووائڈ ہونا چاہیے ہمیں وہ نہیں مل رہا, ہم مختلف اداروں سے جس قسم کی کوآپریشن مانگ رہے ہیں ہمیں وہ نہیں مل رہی. تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں بھی جب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو کیا اس سلسلے میں بھی احکامات دے گا یا نہیں دے گا, تمام اداروں کو باؤنڈ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اس ساری چیز کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آئین کہتا ہے وہ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر آپ نے یہ الیکشن کروانے ہیں. آئین کے مطابق, کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان حق بجانب بھی بنتا ہے کہ جناب ایکشن تو لینا پڑے گا, اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا پڑے گا, لیکن دوبارہ جو بینچ بنا ہے اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان اٹھیں گے اور آپ آگے چل کے دیکھیے گا کہ اس کے اوپر مطلب میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے 1-2-3 دن کے اندر مختلف ٹاک شوز کے اندر جو خاص طور پہ موجودہ حکومت کی جو جماعتیں ہیں وہ اس سلسلے میں ضرور اپنے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائیں گی. بہرحال اب چیف جسٹس آف پاکستان یہ ان کا رائٹ ہے, انہوں نے اس سلسلے میں ایکشن لے لیا. سو ناؤ یو کین سے دا بال از ان دا کورٹس کورٹ, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بال اب اس کی کورٹ میں ہے, تو بال جو ہے کورٹ کی کورٹ میں ہے. تو کورٹ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا. بہرحال اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 2-4 خبریں کچھ اور بھی آپ کے ساتھ شامل کرنے چاہیں گے. یہ خاص طور پہ ذرا جو جیل بھرو تحریک تھی, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حسن رضا صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب 81 لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکن گرفتاریاں نہیں دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے پوری طرح فالو کیا, لیکن جو ایکچوئل گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ 81 لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک ان کے رہنما کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس کی گاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور لاتے اور ٹھڈے مار کے جو ہے اس نے پولیس کی گاڑی کا شیشہ بھی توڑتا ہے, وہ گاڑی کو ویسے بھی نقصان پہنچاتا ہے.
اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میاں عابد نام ہے اس رہنما کا، اور اس نے یہ جو کچھ بھی یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے بعد اس نے فرار ہونے کی وہاں سے کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی اگر آپ نے گرفتاری دینی ہے تو آپ گرفتاری دیں، یہ اس طرح پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کا کیا سینس بنتا ہے؟ مطلب یہ غنڈہ گردی کرنے کی آخر آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ اس کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے تھے۔ آپ کے دیگر رہنما نے جو ہیں وہ بھی تو آخر گئے ہیں نا، انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا کہ اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاتون کا نام ابھی تک، جب تک یہ کم از کم میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کسی خاتون کا نام سامنے نہیں آیا۔ اب میں نے جب پی ٹی آئی کے مختلف سورسز سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی پہلی فیز کے اندر جو ہے وہ مردانہ گرفتاریاں ہونی ہیں، دوسرے فیز میں جا کے جو ہے وہ شاید زنانہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ظاہری بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا اور معاملہ ویسی کورٹ میں چلا گیا ہے، تو پھر تو میرے خیال میں جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس کا یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہی اس کو اناؤنس کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کل کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جناب آئندہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ IMF کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ انہوں نے خود یہ کہا ہے، اناؤنس کر دیا، آپ کے لیے یہ بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابھی مزید مہنگائی جو ہے اس نے بڑھنا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی آپ تیاری کر لیجئے۔ لیکن کفایت شعاری کے لیے جو ہے انہوں نے چند اقدامات جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے، میں تاکہ شارٹ کر کے اس کو میں جلدی جلدی آپ کو بتاؤں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے جی بجلی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کی جو ٹائمنگ ہے سرکاری دفاتر کی، وہ صبح 7:30 بجے کر دی گئی ہے۔ اچھا بجلی کا تو مجھے سمجھ آتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ گیس کی بچت اس سے کس طرح ہوگی۔ مطلب گرمیوں کے اندر اگر 7:30 بجے آپ کھول رہے ہیں تو گیس اس سے کس طرح بچے گی؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بیسکلی چند جو آپ کے پاور پلانٹس جو گیس کے اوپر چلتے ہیں شاید وہاں سے اس کی بچت ہو جائے گی، لیکن یہ انہوں نے اناؤنس کیا۔ لیکن بیوروکریسی جو ہے، جو کئی سرکاری افسران ہیں جو جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس اناؤنسمنٹ سے کافی ناخوش ہیں کہ بھائی صبح 7:30 بجے کون آتا ہے؟ عادت نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ ہمارے سرکاری افسران تو ویسے ٹائم پہ ویسے ہی بہت کم آتے ہیں، ان کو زیادہ تر کو عادت ہے کہ ذرا لیٹ ہی آنا ہے، تو 7:30 بجے جو ہے وہ کس طرح آیا جائے گا؟ اس کے علاوہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا جناب کہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت تمام وزارتوں میں ون ڈش پالیسی ہوگی، غیر ملکی مہمان اگر آئیں گے تو پھر ون ڈش پالیسی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تمام وفاقی وزراء، مشیر اور وزیر مملکت رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، میرے خیال میں اچھی اناؤنسمنٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی وزراء گیس، پانی اور بجلی کا بل جو ہے وہ ذاتی اپنی جیب سے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو لگژری گاڑیاں ہیں ان کے پاس، یہ ساری لگژری گاڑیاں جو ہے واپس کی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو لینڈ کروزر ہے V8 میں وہ واپس کر رہا ہوں، اور 1800 cc کی گاڑی جو ہے وہ مجھے دی جائے۔ اچھا اس میں کئی لوگوں نے ویسے اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی کہ جناب ایکچولی وزیروں کو الاٹڈ جو گاڑی ہے وہ ہے ہی 1800 cc، تو اگر آپ کے پاس V8 آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہو رہا، آپ کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے جی وزراء کا جو معاون عملہ ہے وہ غیر ملکی دوروں پر ساتھ نہیں جائے گا، اور وزراء غیر ملکی دوروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، اور وزراء اور سرکاری افسر بزنس کلاس میں سفر نہیں کریں گے، وزراء اندرون اور بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ زوم کانفرنسز کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا تاکہ صفی اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ سرکاری ملازمین کو ایک سے زائد پلاٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ شہر کے وسط میں موجود سرکاری رہائش گاہیں فروغ کی جائیں گی۔ وزراء اور سرکاری افسران کے لیے ٹاؤن ہاؤس جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ حکومتی شخصیات صرف 80,000 روپے مالیت کا تحفہ اپنے پاس رکھ سکیں گی۔ توشہ خانہ کی تحائف کی مالیت کا اندازہ تھرڈ پارٹی لگائے گی، اور توشہ خانہ کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں انہیں بھی پبلک کیا جائے گا۔ کفایت شعاری مہم سے سالانہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 200 ارب روپے کی یہ بچت صرف وفاقی اداروں میں ہوگی، صوبوں کا حصہ علیحدہ ہوگا۔ کابینہ مختصر کرنے کا فیصلہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کی ہے۔ کابینہ ایک دھلے کے بغیر خدمت نہیں کرے گی۔ عسکری، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، عسکری اداروں سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے غیر جنگی اخراجات سے متعلق مثبت جواب دیا ہے۔ یہ جو ٹائمنگ، یہ جو ون ڈش، یہ جو دیگر چیزیں ہیں، یہ ابھی یہ ہمیں نہیں پتا کہ دفاعی ادارے بھی جو ہیں وہ اس پالیسی کو فالو کریں گے یا نہیں، لیکن سرکاری جو کم از کم جو ملازمین ہیں وہ اس کو پوری طرح فالو کریں گے۔ تو ایک جو ہے وہ خبر یہ ہے، تو ایک قسم کی اچھی مطلب ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال میں، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک تو بہت لیٹ آئی ہے، میرا خیال میں تو شہباز شریف صاحب کو اپنے پہلے ہفتے کے اندر ہی اناؤنس کر دینا چاہیے تھے۔ جو 83 رکنی کابینہ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی کم از کم آدھا کرنے کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ آدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو آدھی بھی بہت بڑی ہوگی، 83 کا آدھا بھی اگر آپ کریں تو وہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، لیکن پھر بھی مطلب یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ دوسرا
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے جی 25% اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. تو جو سب سے غریب طبقہ ہے جن کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے, ان کے لیے بھی میرے خیال میں ایک اچھی اناؤنسمنٹ ہے یہ. لیکن آبویسلی ایک عام افراد جن کے لیے پیٹرول کی پرائس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, بجلی اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, ان کے لیے کیا ہوگا, ان کے لوگ ریلیف کس طرح ملے گا؟ کیونکہ ساتھ ہی ساتھ جس چیز کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیٹیل سے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ جناب ابھی مہنگائی آنے والی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی مہنگائی آنے والی ہے. تو یہ آنے والے مہینے 2 مہینے کے لیے, اس سے پہلے یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ایک فیل گڈ فیکٹر کے لیے تو اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے اس سے آپ کی اور میری کھال اترنی ہے. ابھی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کمر کس لیں, اور وہ اس سے آپ کو کوئی زیادہ ریلیف نہیں ملنا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.